الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، خصوصی ٹرانسمیشن رمضان شریف میں برکات مناجات کی برکات انشاءاللہ تبارک تعالی ہم پیش کریں گے، اور اس پروگرام کے اندر انشاءاللہ تبارک تعالی روزانہ ایک قرآنی دعا لے کر آئیں گے اور اس کا ترجمہ سنیں گے، اس کی تفسیر سنیں گے، اور اس سے ملنے والا جو سبق ہے وہ سنیں گے۔ ہمارا چینل امت کا بھلا پر آپ یہ روزانہ کی بنیاد پر ہمارا یہ بیان سن سکیں گے۔ آج جس دعا سے میں آغاز کر رہا ہوں، جو اس سلسلے کا جو نام ہے، اس پروگرام کا جو نام ہے مناجات برکات یا برکات مناجات، اسی عنوان کے مطابق سب سے پہلے قرآن پاک کی یہ دعا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ اے میرے رب، مجھے برکت والی جگہ اتار دے، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ تفسیر قرآن میں ہے کہ کشتی سے اترتے وقت یا اس میں سوار ہوتے وقت عرض کرنا کہ اے میرے رب عز و جل، مجھے برکت والی جگہ اتار دے، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ کشتی میں سوار ہوتے ہی وقت کی برکت عذاب سے نجات ہے، اور کشتی سے اترتے وقت کی برکت نسل کی کثرت اور پے در پہ بھلائیوں کا ملنا ہے۔ اس آیت میں یہ اشارہ ہو رہا ہے کہ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی برکت والی جگہ کی دعا مانگنی چاہیے جس میں اس کے لیے دین اور دنیا دونوں کی برکتیں ہوں۔ برکت سے مراد برکت اضافے اور خوشحالی کا نام ہے۔ جب کسی تھوڑی سی چیز میں برکت ہو تو اسے زیادہ کر دیتی ہے۔ اگر برکت کسی جگہ ہو تو وہاں برکت کے اثرات واضح اور عیاں نظر آتے ہیں۔ جس چیز میں برکت ہو تو بہت سے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مال و دولت، وقت، علم، اولاد، علم، کارکردگی، اعضاء، ہر چیز میں برکت کے اثرات رونما ہو جاتے ہیں۔ فجر کے وقت اٹھ کر نماز کی ادائیگی سے دن کا آغاز کیا جائے اور فجر کی برکتوں سے فیض یاب ہوا جائے تو باقاعدگی اور ترتیب کو بآسانی اپنی زندگی میں داخل کر کے خوشگوار اور آسان زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں یہ بات ملتی ہے کہ صبح کا وقت خاص طور پر فجر کے بعد سے سورج نکلنے تک رزق کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے، اور اس دوران جاگنا ذکر اذکار اور نیک اعمال میں مشغول رہنا باعث برکت ہے، جبکہ اس وقت سونے کو غفلت قرار دیا گیا ہے، جس سے رزق کی برکتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ بزرگوں اور سلف صالحین کا طریقہ بھی یہی تھا کہ وہ فجر کے بعد اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتے اور اس بابرکت وقت کو قیمتی
سمجھتے تھے۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے یہاں فجر کے بعد تشریف لائے تو دیکھا کہ میں آرام کر رہی ہوں، تو مجھے اٹھا کر نصیحت فرمائی، اے میری بیٹی کھڑی ہو جاؤ، رزق تقسیم کے وقت اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر رہو اور غفلت والوں میں سے نہ ہو کہ بے شک اللہ پاک طلوع فجر سے طلوع شمس کے درمیان لوگوں میں رزق تقسیم فرماتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ وقت بھی ہمیں بتا دیا ہے کہ رزق جو ہے اس کی تقسیم کا جو وقت ہے نماز فجر سے لے کر یعنی طلوع آفتاب کے شمس یعنی جو 20 منٹ جب فجر کا وقت ختم ہوتا ہے اور جو 20 منٹ بچتے ہیں نا، یہ وہ وقت ہے کہ جس میں ہم ذکر اذکار کر کے اپنے رزق میں برکت اور وسعتوں کی دعا بھی کر سکتے ہیں۔ مگر افسوس بات تو یہ ہے کہ ایسے وقت میں ہماری مساجدیں آبادی نہیں ہوتی اور نمازی بھی انتہائی کم ہوتے ہیں، اور لوگ اکثر فجر میں جو ہے بستر کی زینت بنے رہتے ہیں، سوتے رہتے ہیں۔ تو بتائیے کہ کیا خاص برکت ہوگی؟ اب دیکھیے مزید سنتے ہیں اس برکت کے حوالے سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت کے لیے یوں دعا فرمائی ہے، اس وقت کے لیے کہ یا اللہ عز و جل میری امت کے لیے صبح کے وقت، یا یوں کہہ لیں کہ صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ میری امت کے تمام ان دینی اور دنیاوی کاموں میں برکت دے کہ جو وہ صبح سویرے کیا کریں، جیسے کہ سفر، طلب علم اور تجارت وغیرہ۔ دیکھا آپ نے کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اگر چاہیں تو وہ صبح کے وقت سفر کو جائیں، یا پھر وہ طلب علم کے لیے جائیں، یا پھر وہ تجارت کے لیے صبح کے وقت، صبح سویرے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے کاموں میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی نے یہ دعا فرمائی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ رزق اور حاجتوں کی طلب دن کے آغاز میں کرو، کیونکہ صبح کے وقت میں برکت اور کامیابی ہے۔ دیکھا آپ نے، یعنی صبح کا جو وقت ہے وہ مطلب برکت والا اور کامیابی والا وقت ہے۔ یعنی صبح کا وقت میں جو کام کیا جائے گا رزق کے حوالے سے تو اللہ تعالیٰ برکت تو دے گا، مگر اس میں اس کو کامیابی بھی عطا فرمائے۔ آئیے ایک اور روایت سنتے ہیں کہ نماز فجر سے لے کر طلوع ہونے تک اپنے رزق کی تلاش سے مت سویا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث کی وضاحت پوچھی گئی تو ارشاد فرمایا کہ 70 مرتبہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اور استغفر اللہ پڑھا جائے تو اس وقت رزق ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھا پیارے اسلام بھائیو کہ اگر سبحان اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ اگر فجر کی نماز میں 70 بار پڑھا جائے تو انشاءاللہ تعالی رزق کی تنگی بھی دور ہوگی اور رزق میں اضافہ بھی ہوگا اور رزق بھی ملے گا۔ اب دیکھیے قرآن کریم کی تلاوت برکت کا باعث ہے، کیوں آج موضوع برکت والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ سورہ بقرہ کی تلاوت برکت ہے، اسے چھوڑنا باعث سے حسرت ہے اور باطل لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ باطل لوگوں سے مراد جو ہے وہ جادوگر ہے، یعنی جو لوگ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں اور اس کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی شروع اور مطلب کچھ آخری کا بھی ہم پڑھ سکتے ہیں اس کے اندر، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جادوگر جو نا وہ سورہ بقرہ پڑھنے والے کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتے۔ چلیے آگے سنتے ہیں۔ تجارت میں اگر سچ بولیں اور ہر چیز واضح کریں تو اس سے برکت پیدا ہوتی ہے،
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو خرید و فروخت کرنے والے جب تک جدا نہ ہوں اس وقت تک بااختیار ہیں، یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ وہ جدا ہو جائیں۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا چنانچہ کہ اگر وہ سچ بولیں اور عیوب واضح کر دیں تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور اگر وہ جھوٹ بولیں اور عیوب چھپائیں تو ان کی بیعی یعنی ان کے کاروبار سے برکت مٹا دی جاتی ہے۔ دیکھا آپ نے؟ آئیے مزید سنتے ہیں۔ صلح رحمی سے بھی عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ بخاری و مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اچھا لگتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے اور اس کی زندگی لمبی کر دی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے، تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بارش کا نہ ہونا قحط سالی نہیں بلکہ قحط سالی یہ ہے کہ بارشیں تو ہوتی رہیں لیکن ان میں برکت نہ ہو، یعنی جس سے زمین سیراب نہ ہو وہ فصلیں نہ اگیں۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ حقیقی برکت کا تعلق اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہے، نہ کہ صرف پانی کی کثرت سے، اور یہ اللہ کی نافرمانی سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو پیارے محترم مسلم بھائیو کہ برکت کا جو تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جتنی باتیں میں نے عرض کی آپ کی بارگاہ میں، ان میں جو برکت کا جو عنصر ہمیں جو ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ اگر ہم اللہ کا ذکر کرتے تو اس وقت میں جب رزق تقسیم ہوتا ہے تو اللہ برکت عطا فرماتا ہے، قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے، سچ بولتے ہیں اور سچ بول کر تجارت کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے، اگر ہم صلح رحمی کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رزق میں اضافہ عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ برکت جو ہے وہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ برکت جو ہے وہ تمہارے بڑوں کے ساتھ، اگر تمہارے ساتھ بڑے رہتے ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ ان بڑوں کے سبب اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے اور ان کو برکت ملتی ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث پاک جو ہمیں بتایا جا رہا ہے اس حدیث پاک کے اندر کہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو آقا دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قحط سالی بارش نہ ہونا قحط سالی نہیں ہے، بلکہ بارش تو ہو مگر زمین میں برکت نہ ہو، یعنی جس سے زمین سیراب نہ ہو اور فصلیں بھی نہ ہوگیں، یعنی اس میں وہ برکت ہی پیدا نہیں ہوگی کہ جو وہاں سے فصلیں پیدا ہوں گی۔ اب پانی بھی برسرا سب کچھ ہے مگر زمین میں وہ طاقت نہیں رہے گی، وہ قوت نہیں رہے گی جو ہمیں برکت والی فصلیں عطا فرمائے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ برکت کا جو حقیقی جو تعلق ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہے۔ اب دیکھیے برکت کس کس میں ہے، ہوتی تو بہت ساروں میں، مگر چلیے میں کچھ آپ کو کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ برکت کن کن چیزوں میں ہوتی ہے۔ یعنی برکت رحمت ہے نا، رحمت سے برکت ہے، اللہ کی رحمت میں برکت، تو رحمت اور برکت جو ہے وہ کن کن جگہوں پر ہوتی ہے وہ سن لیجئے۔ برکت صرف پیسوں کی کثرت میں نہیں ہوتی، برکت یہ ہے کہ مہینہ 2 یا 3 گزر جائیں اور تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے کیونکہ اللہ نے تمہاری صحت میں برکت دی ہے، یہ برکت ہے۔ برکت یہ ہے کہ موسم 2 یا 3 بدل جائیں اور تمہیں نیا لباس لینے کی ضرورت نہ پڑے کیونکہ تمہارا جسم ویسے ہی رہے اور اللہ نے تمہارے لباس اور جسمانی حالت میں برکت رکھی ہو۔
کہ نہ لباس پھٹے اور نہ خراب ہو۔ برکت یہ ہے کہ تم تھوڑا کھانا کھاؤ اور سیر ہو جاؤ۔ برکت یہ ہے کہ تم کم سو کر بھی تر و تازہ ہو جاؤ۔ برکت یہ ہے کہ تم کوئی نئی بات سیکھو اور فوراً سمجھ جاؤ بغیر کسی کی مدد کے۔ برکت یہ ہے کہ تم ایسی جگہ جاؤ کہ جہاں رش ہو اور تاخیر کا اندیشہ ہو، لیکن اللہ تمہارے معمولات کو آسان کر دے بغیر تمہاری کوشش کے۔ یہ برکت ہے۔ برکت یہ ہے کہ تم جہاں بھی جاؤ لوگ تم سے محبت کریں بغیر کسی اضافی محنت کے۔ اور آج لوگوں کا کیا حال ہو گیا ہے کہ ان کے رزق تنگ ہو گئے ہیں یا زندگیاں کم ہو گئی ہیں، ان کے اوقات مختصر ہو گئے ہیں یا ان کی ہمتیں جواب دے گئی ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کاموں میں اللہ کی رضا کو اولین ترجیح نہیں دی جاتی، جس کی وجہ سے ہمارے کسی کام میں برکت ہے ہی نہیں۔ برکت جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت کے دروازے تو ہم خود بند کر دیتے ہیں۔ بالکل، اب دیکھیں نا، رحمت اب گھر میں ہمارے نازل ہو رہی ہے، ہم صبح کے وقت سو رہے ہیں۔ اگر بتائیے جس وقت رزق اتر رہا ہے، اگر اس وقت کچھ وظائف کر لیے جائے، کچھ ذکر اذکار کر لیا جائے، قرآن پاک پڑھ لیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لی جائے رزق اترتے وقت، تو کیا رزق میں برکت نہیں ہوگی؟ کیا اس میں وسعتیں نہیں ہوں گی؟ سب کچھ ہوں گی۔ بس یہ ہے کہ ہمیں کسی نے نہیں بگاڑا، ہمارے اپنے ہی عمل نے ہمیں بگاڑ دیا۔ لہٰذا ہم بیدار ہو جائیں، غفلت کی نیند سے جاگ جائیں اور برکت والی جگہوں سے یا برکت والے اوقات میں، لمحات میں برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ گویا کہ اللہ کی رحمتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ عز و جل، یا ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین۔ وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔